لبنانی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل رودولف ہائیکل نے جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی کا اہم دورہ کیا، جہاں انہوں نے پاک فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سداسے منیر سے تفصیلی ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق GHQ پر معزز مہمانوں کو پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے روایتی گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اس اہم ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، مشرق وسطی کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ دونوں ممالک کی مسلح افواج کے درمیان پیشہ ورانہ روابط اور تربیتی تعاون کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سداسے منیر نے لبنان کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ اور خوشگوار تعلقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے دفاعی تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر جنرل رودولف ہائیکل نے پاک فوج کی آپریشنل مہارت کو سراہا اور بین الاقوامی امن مشن سمیت خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کلیدی کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ امریکی فوج کا ایک اپاچی گن شپ ہیلی کاپٹر آبنائے ہرمز کے قریب سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق خوش قسمتی سے ہیلی کاپٹر میں سوار عملے کے دونوں ارکان کو بروقت کارروائی کرتے ہوئے بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ خطے میں جاری کشیدگی کے باعث تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ہیلی کاپٹر ایرانی فورسز کی فائرنگ کے نتیجے میں تباہ ہوا ہے یا کسی فنی خرابی یا عام حادثے کا شکار ہوا ہے۔ تاہم امریکی حکام کی جانب سے واقعے کی اصل وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ آبنائے ہرمز میں گرنے والے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ مکمل طور پر محفوظ ہیں اور انتظامیہ اس گرنے سے متعلق باضابطہ اور تفصیلی رپورٹ جلد جاری کرے گی۔ وفاقی دارالحکومت میں آج ہونے والا قومی اقتصادی کونسل کا اہم ترین اجلاس چوتھی بار پھر مؤخر کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے اس التوا کے حوالے سے چاروں صوبائی حکومتوں کو باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ اب یہ اہم اجلاس کل بروز بدھ 10 جون کو صبح 11:30 بجے منعقد ہوگا۔ کونسل کے اس اجلاس میں آئندہ مالی سال کے وفاقی ترقیاتی پروگرام سمیت دیگر اہم ترین بجٹ امور کی حتمی منظوری دی جائے گی۔ واضح رہے کہ بجٹ کی تیاریوں کے سلسلے میں بلایا جانے والا یہ اجلاس مسلسل تاخیر کا شکار ہے اور اس سے قبل 3، 8 اور پھر آج 9 جون کو شیڈول کیے گئے اجلاس بھی مختلف وجوہات کے بنا پر مؤخر ہو چکے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں، محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم شدید گرم اور خشک رہے گا، جبکہ گرمی کی یہ شدید لہر 12 جون تک برقرار رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ روز ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت بلوچستان کے شہر سبی میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ دادو اور جیکب آباد میں 48، جبکہ تربت اور موجودوڑو میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ پنجاب اور سندھ کے دیگر شہروں سکھر، نواب شاہ اور ڈیرہ غازی خان میں پارہ 46، جبکہ ملتان اور بہاولپور میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ صوبائی دارالحکومت اور دیگر بڑے شہروں کی بات کی جائے تو لاہور میں 43، پشاور میں 42، اسلام آباد اور مظفر آباد میں 40، کراچی اور کوئٹہ میں 37، جبکہ گلگت میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شہریوں کو دھوپ میں بلا ضرورت نکلنے سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایران نے اسرائیل کے ساتھ حالیہ فوجی کشیدگی کے بعد ملک بھر کے ہوائی اڈوں پر پروازوں کی آمد و رفت پر عائد عارضی پابندی مکمل طور پر ہٹا لی ہے، جس کے بعد ایرانی فضائی حدود میں ہوائی آپریشنز معمول پر آ گئے ہیں۔ اس سے قبل مشرق وسطی کی سنگین صورتحال کے پیش نظر ایران نے کچھ گھنٹوں کے لیے تمام ملکی اور غیر ملکی پروازوں کو تحکم ثانی معطل کر دیا تھا۔ تہران کے مطابق دونوں ممالک کی جانب سے ایک دوسرے پر میزائل اور فضائی حملوں کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی درخواست پر اسرائیل نے حملے روک دیے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر نے بھی اسرائیل کے خلاف اپنی فوجی کارروائیاں روکنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ ایرانی دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ لبنان کے عوام کی حمایت میں صہیونی حکومت کو انتہائی دردناک جواب دیا جا چکا ہے، اس لیے اب فی الحال مزید کارروائیوں کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے۔ راولاکوٹ میں 7 جون کو آزاد کشمیر پولیس کے اہلکاروں پر وحشیانہ تشدد اور ایک شہید اہلکار کی لاش کی بے حرمتی کی انتہائی افسوسناک ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے۔ حکام کے مطابق العدم تنظیم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں نے ایک سوچی سمجھی اور منظم منصوبہ بندی کے تحت راولاکوٹ میں تعینات پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر سیدھی گولیاں چلائیں، جس کے نتیجے میں متعدد اہلکار شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ سامنے آنے والی ویڈیو میں شرپسند عناصر کو قانون کے محافظوں پر پرتشدد
تشدد حملے کرتے اور شہید اہلکار کی لاش کی سوجھ بوجھ کے بغیر بے حرمتی کرتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ دفاعی اور سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ پرامن احتجاج کی آڑ میں ریاستی اداروں اور سیکیورٹی اہلکاروں پر اس طرح کے مسلح حملوں نے ان عناصر کی خطرناک تخریبی اور ملک دشمن عزائم کو پوری طرح سے بے نقاب کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے ناراض ارکان اسمبلی نے صوبائی حکومت اور اپوزیشن قیادت کے درمیان ہونے والی حالیہ ملاقاتوں پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ پشاور میں ناراض ارکان اسمبلی کا ایک اہم مشاورتی اجلاس ہوا ہے، جس میں بانی چیئرمین عمران خان کی رہائی کے لیے اب تک کوئی ٹھوس پیش رفت نہ ہونے پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اجلاس کے بعد جاری کردہ اعلامیے میں ناراض ارکان نے مطالبہ کیا ہے کہ ان ملاقاتوں کے حوالے سے کارکنوں اور پارلیمانی کمیٹی کو فوری طور پر اعتماد میں لیا جائے اور واضح کیا جائے کہ کیا یہ اپوزیشن سے رابطے بانی پی ٹی آئی کی واضح ہدایت کے مطابق ہیں یا نہیں۔ اعلامیے کے مطابق پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے رہائی تحریک کی مشاورتی کمیٹی سے رابطہ کر کے ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے، جس کے بعد جلد باقاعدہ نشست کے لیے نامزد کر دیے گئے ہیں اور اب ملک بھر کے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین سے بھی رابطے کیے جائیں گے۔ امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے والے ایک اور آئل ٹینکر کو کارروائی کر کے ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق یہ کارروائی خلیج عمان میں کی گئی ہے، جہاں مارٹکیویکس نامی ایک خالی آئل ٹینکر بین الاقوامی ناکہ بندی کو توڑتے ہوئے ایران کی بندرگاہ کے جانب بڑھ رہا تھا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ رواں سال 13 اپریل سے شروع کی جانے والی ایرانی بندرگاہوں کی سخت ناکہ بندی کے دوران اب تک 134 تجارتی بحری جہازوں کو وارننگ دے کر واپس بھیجا جا چکا ہے، جبکہ ناکہ بندی کی سنگین خلاف ورزی کرنے والے 7 جہازوں کو مستقل طور پر ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ سینٹ کام نے واضح کیا ہے کہ اس سخت پابندی کے باوجود انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد اور ادویات لے جانے والے 42 بحری جہازوں کو مروجہ طریقہ کار کے تحت ایران جانے کی اجازت دی گئی ہے۔